ایول کو بیوٹیفائی کرے گا وہ دجال ہے، اور جو اس کو ایکسپوز کرے گا وہ مہدی ہے. تو یہ دو کریکٹر، یہ دو رول جو ہیں بتائے گئے ہیں کہ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں رول کا زمانہ آ چکا. کیوں؟ اب جو خبریں آ رہی ہیں لگتا ہے کہ قیامت سچ مچ قریب آ گئی. یعنی دجال اور مہدی کے بارے میں یہ بتانا کہ وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، اور دنیا کا جو اب جو جہاں پہنچی ہے دنیا، وہاں کیا ہو رہا ہے کہ بالکل اب آنکھوں سے نظر آتا ہے قیامت قریب ہے. کیونکہ ابھی کل پرسوں جو خبریں آئی ہیں، جو آپ نے سب لوگ پڑھا ہوگا کہ یونائٹڈ نیشنز نے، جو انٹرنیشنل باڈی ہے، اس نے 130 کنٹریز کے سائنٹسٹ کو ایک پینل بنایا. 130 ملکوں کے سائنٹسٹ کا پینل، اور 2500 سائنٹسٹ تھے. مور دین 2000 سائنٹسٹ. تو مور دین 2000 سائنٹسٹ انٹرنیشنل رپورٹ کے لوگ، اور 130 کنٹریز کے، اور کئی برس تک انہوں نے ریسرچ کی، جس کا رزلٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل میڈیا میں آیا ہے. اور وہ بہت ہی مایوس کن پکچر، بہت ہی مایوسی کا پکچر بتایا ہے انہوں نے زمین کے بارے میں. اس میں دیکھیے، یہ جو ٹائمس آف انڈیا کل کا جو ایشو ہے، یعنی کل کا مطلب ہے فروری 3 کا جو ٹائمس آف انڈیا ہے، اس میں بہت سی نیوز اسی کے بارے میں ہے. جو رپورٹ آئی ہے ان سائنٹسٹ کے اس پینل کی، تو اس کی مین انہوں نے جو ٹائٹل بنایا ہے اس کا، وہ ہے وارننگ سائنس، SIGNS، وارننگ کی نشانیاں. وارننگ سائنس، میں اس میں ایڈ کروں گا کہ وارننگ سائنس آف ڈومس ڈے. اس میں تو جو ہے وارننگ سائنس SIGNS، وارننگ کی نشانیاں. تو میں نے اضافہ کر کے کہوں گا کہ یہ ہے وارننگ سائنس آف ڈومس ڈے. کیونکہ جو آیا ہے وہ آپ سب لوگوں نے پڑھا ہوگا اور ٹی وی میں دیکھا ہوگا کہ بہت ہی ڈینجرس سچویشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ irreversible ہے وہ، اب ہم لوٹ نہیں سکتے پیچھے کی طرف. یعنی پری انڈسٹریل ایرا میں یہ سچویشن جو تھی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اب اس کے مقابلے ڈبل ہوا جا رہا ہے ہمارے ایٹماسفیئر میں. پری انڈسٹریل ایرا میں جتنا کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا کرتا تھا ایٹماسفیئر میں، تو اس کا ڈبل ہوا جا رہا ہے. سی لیول جو ہے 80 سینٹی میٹر اونچا ہونے والا ہے. بڑھ رہا ہے. اب بہت جلد یہ ہوگا کہ 80 سینٹی میٹر سی لیول اونچا ہو جائے گا. کتنے سارے لوگ ڈوب جائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی تو ہے قیامت کے آثار. تو آثار قیامت پر بہت سی کتابیں ہمارے لکھی گئی تھیں، اور بہت اس میں روایتیں ہیں. تو ساری روایتیں جو ہیں اس میں وہ آج واقعہ بن رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کوئی آدمی اگر صرف یہ کرے کہ ان حدیثوں کو پڑھے، اور آج کل جو میڈیا میں آ رہی چیزیں اس سے دیکھے ملا کر کے، تو دل پکارے گا اس کا کہ بلا شبہ یہ خدا کے رسول تھے. کون جانتا تھا اس سے پہلے ان باتوں کو جو ابھی آ رہی ہیں کچھ دنوں سے؟ خود سائنٹسٹ لوگوں کو پتہ نہیں تھا. یعنی ہم نے پہلے جب بچپن میں، نوجوانی کی عمر میں جب پڑھنا شروع کیا، تو ہم نے پڑھا تھا ایک بار جرمنی کے بارے میں کہ جرمنی میں جب شروع میں فیکٹری بنی، تو آپ جانتے ہیں کہ فیکٹری سے دھواں نکلتا تھا. یعنی کوئلے کا
انرجی جو تھی کوئلے سے حاصل کی جاتی تھی، تو دھواں، تو لوگوں نے سمجھا کہ دھواں نکل کر کے ہمیں سونا اگل رہا ہے وہ، کیونکہ پیسہ مل رہا تھا اس سے. تو جرمنوں نے کہا کہ جب تک ہماری چمنیاں دھواں اگل رہی ہیں تب تک ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں. تو اس کو پراسپریٹی کی پہچان سمجھتے تھے اس کو. آج وہ دھواں جو یہ کہہ رہا ہے کہ زندگی اس گلوب پر زندگی ہی پاسبل نہیں رہی، کیونکہ اس دھوئیں نے، انڈسٹریل دھوئیں نے کیا کیا، یہ کیا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو کنٹینٹ ہے ہمارے ایٹماسفیئر میں اس کو اب ڈبل کرنے جا رہا ہے. ڈبل، بتائیے کہ کتنا بڑا ڈینجر یہ ہے. وہ جو زہریلی گیسیں ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں، اگر ان کی بڑھ جائے ان کی کوانٹٹی تو کیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے بات کہ قیامت سے پہلے دجال اور مہدی ظاہر ہوں گے. پہلے کے معنی کہ بالکل جب قریب آ چکے گی، قریب، تب. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈومز ڈے قریب آ چکا اور دجال اور مہدی کے ظہور کا وقت آ چکا. تو حدیث میں آتا ہے جب وقت آئے تو اس وقت توبہ کا وقت ہوگا. توبہ کا مطلب ہے ریپینٹنس. یعنی آپ کو اگر بتایا جائے کہ ارتھکویک آنے والا ہے 5 منٹ کے بعد تو آپ کا کیا حال ہوگا مجھے بتائیے. اگر یہ اناؤنس کیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے کہ صرف 5 منٹ کے بعد ایک ارتھکویک آنے والا ہے بہت بڑا، تو ہم میں سے کیا ہوگا؟ ہم کا حال، ہم سب کچھ بھول جائیں گے. کوئی ایکسکیوز نہیں رہے گا ہمارے پاس، کچھ بھی نہیں. وہ خدا کی طرف دوڑیں گے، سب کچھ بھول جائیں گے، سب کچھ بھول جائیں گے. جیسے میں نے کل پرسوں پڑھا، اس میں ایک بہت بڑے رائٹر کا ٹائمس آف انڈیا ہی میں آیا تھا وہ، کہ وہ رہتا تھا غالباً کیلیفورنیا میں، تو وہاں آگ لگ گئی تو اس کو بھاگنا تھا وہاں سے. تو سب سے بڑی چیز جو تھی اس کی وہ پین اور پیڈ. اس سے پوچھا گیا کہ اس وقت تم نے کیا کیا؟ سب کچھ چھوڑا میں نے، اب پین اور پیڈ لے کے بھاگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے وہ ایک ہم سب کیا کریں کہ ہم ریپینٹنس لے کے بھاگنا چاہیں گے، خدا کی یاد کو لے کر بھاگنا چاہیں گے، خدا کو پکارتے ہوئے بھاگنا چاہیں گے، کیونکہ ڈوم ڈے قریب آ چکا، قریب آ چکا. میں یہاں پر دیکھیے یہ چند ریفرنسز قرآن حدیث کے دینا چاہوں گا. یہ دیکھیے ٹائمس آف انڈیا کل کا ہے، اس میں ہے کہ گلوبل وارمنگ از مین میڈ. گلوبل وارمنگ جو ہے ایک کلر وارمنگ بن رہی ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ ساری اسپیشیز ختم ہو جائیں گے دھیرے دھیرے. پلانٹ ختم ہو جائے گا، مچھلیاں ختم ہو جائیں گی، چڑیا ختم ہو جائے گی، اینیمل ختم ہو جائے گا، انسان ختم ہو جائے گا دھیرے دھیرے، ایک کے بعد ایک. بہت ڈیٹیل میں رپورٹ آئی ہے، آپ سب لوگوں نے پڑھا ہوگا اس کو، میڈیا میں دیکھا ہوگا آپ نے. گلوبل وارمنگ از مین میڈ، ایگزیکٹلی یہی قرآن میں لکھا ہوا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اب سے 14 سال پہلے، جب کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا.